السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر میں آپ کو ایک ایسی بات بتاؤں جس پر آپ حیران تو ہو جائیں گے، وہ بات ایسی ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ اچھے اچھے اجر دے گا ایک گناہ گار انسان کو، تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اگر وہ گناہ گار ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے محبت کیوں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اجر کیسے دے گا۔ تو یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ خود قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی انسان گناہ گار ہے تب بھی ایک کنڈیشن ایسی ہے کہ اگر وہ اس کنڈیشن کے اندر ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے محبت بھی کرے گا اور اس کو جنات اور انہار اور نہریں یعنی کہ اور اس طرح کے اجر بھی اس کو آخرت کے دن بھی ملیں گے، دنیا میں بھی ملیں گے، اور اللہ تعالیٰ اسے محبت بھی کرے گا۔ اب آپ یہ میں نہیں کہہ رہا کیونکہ یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے، تو آپ دیکھیے گا سورہ آل عمران کی ورس نمبر 134 اور 135 اور 136، ان دو آیات کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم، کہ ایک انسان جب گناہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، جب وہ کوئی فحاشی یا اس طرح کوئی برا کام کر جاتا ہے، اپنے ساتھ پھر ظلم کرتا ہے، یعنی کہ یہ ایک اپنے ساتھ ظلم ہی ہوا ہے، اپنے ساتھ کوئی ظلم کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کوئی ظلم کرتا ہے، کسی کے ساتھ بھی کچھ بھی اس طرح کا برا کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کے سامنے چاہے کرتا ہے، وہ گناہ گار کی کیٹیگری ہے۔ تو قرآن مجید فرماتا ہے کہ اگر کوئی شخص جب برا کام کرتا ہے، جب کوئی فحاشی کا عمل انجام دیتا ہے اور اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ کیا بات ہے، یعنی کہ وہ گناہ گار ہے لیکن برا نہیں ہے۔ یہ عجیب بات ہے۔ برا کب ہوگا؟ برا تب ہوگا جب وہ گناہ کرنے کے بعد اپنے گناہ پر ڈٹ جائے گا، جب وہ اس کے بعد ندامت یعنی کہ ایک گلٹی ہوتی ہے نا، گلٹی فیل کرنا چاہیے انسان کو ایک برے کام کے بعد، جب وہ ایسا نہیں کرے گا، اسے شرمندگی نہیں ہوگی، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے محبت نہیں کرے گا۔ جب وہ گناہ کرنے کے بعد شرمندگی محسوس کر گیا تو پھر اللہ تعالیٰ اسے محبت کرنا شروع کر دے گا۔ اس کا اجر کیا دے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس سے اگلی آیت دیکھیے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ تو اس کے اندر صاف صاف اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے کہ کوئی بھی گناہ گار انسان برا نہیں ہوتا، کوئی بھی گناہ گار انسان برا نہیں ہوتا۔ برا وہ تب بنتا ہے جب وہ اپنی غلطی کے اوپر ندامت فیل نہیں کرتا، شرمندگی محسوس نہیں کرتا، جب وہ اپنی غلطی کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ نہیں کرتا، تب وہ برا بنتا ہے۔ برا تب نہیں ہوتا کہ جب وہ گناہ کرتا ہے۔ تو آپ بھی، ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم کسی بندے کو دیکھ بھی رہے ہیں گناہ کرتا، کوئی غلطی کرتا، کوئی بھی برا کام، تو ہمیں چاہیے کہ پہلے نمبر پر اسے جا کر روکیں، نفرت نہیں کرنی، اسے جا کر صرف روکیں، بتائیں کہ آپ غلط کر رہے ہیں، اس کا اصل طریقہ یہ ہے، یہ گناہ ہے، اس کو آپ چھوڑ دیں اور اس راستے پر آ جائیں۔ پھر بھی وہ نہیں مانتا اور اپنی غلطی پر ڈٹ جاتا ہے، تو پھر وہ شخص ریل گناہ گار ہے، پھر آپ اسے نفرت کریں اور آپ پر واجب ہو جاتا ہے کہ آپ نے اس سے نفرت کرنا ہے، زبان سے کرنا ہے، دل سے کرنا ہے، آپ نے نفرت کرنی ہے اس سے ضرور اللہ تعالیٰ سے، ورنہ آپ کی جو ہے وہ غداری ہو جائے گی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ایک ناپسندیدہ انسان سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن پہلے نفرت نہیں کرنی، پہلے اس کو سمجھانا ہے، پہلے اس کو بتانا ہے کہ یہ غلط کام ہے، یہ صحیح نہیں ہے، اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں اور یہ راستہ صحیح ہے، اس پر آ جاؤ۔ پھر بھی وہ اگر نہیں مانتا، پھر وہ برا ہے، پھر وہ غلط ہے، پھر آپ نے اس سے نفرت کرنی ہے، پھر اللہ بھی اس سے نفرت کرے گا۔ لیکن اگر وہ گناہ کرتا ہے، اس سے کوئی ایسا عمل انجام پا جاتا ہے اگر کوئی، تو پھر وہ اگر گلٹی فیل کرتا ہے، اگر وہ شرمندگی محسوس کرتا ہے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے محبت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ میں نمازی سے محبت کروں گا، نہیں کہا میں ایسے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ نیک بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، لیکن نیک بندے کو اپنے نیکی پر نہیں اترانا چاہیے کہ میں نیک ہوں۔ ہو سکتا ہے بعد میں وہ برے راستے پر چلا جائے، اگر وہ برے راستے پر چلا جائے تو اللہ تعالیٰ محبت سے خارج،
اور کسی بھی برے انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں برا ہوں، یا اللہ تعالیٰ بس اب مجھ سے محبت کرنا چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے اور اب بس میں بالکل اس راستے پر چل چکا ہوں. نہیں، کسی انسان کو اس کے بارے میں غلط بھی نہیں سوچنا چاہیے. کیوں؟ میں بھی بعد میں وہ اچھے راستے پر واپس آ جائے، میں بھی اس کو ہدایت مل جائے کسی نہ کسی راستے سے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر آ جائے، وہ توبہ کر جائے. ہو سکتا ہے کوئی انسان گناہ کر کے جا رہا ہے اور اس کے بعد وہ دل ہی دل میں گلٹی فیل کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر رہا ہے، اور آپ اس کو جیسے گالیاں دے رہے ہیں، تو وہاں پر آپ گناہ گار ہو رہے ہیں، وہ گناہ گار نہیں ہو رہا. دو شخص، ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، دو شخص اکٹھے جا رہے تھے تو سر پر بادل تھا، ایک گناہ گار تھا، ایک اچھا بنا تقوی پرہیزگار بنا تھا متقی. اوپر سے بادل کا ٹکڑا جا رہا تھا، تو دل ہی دل میں ایک بندہ یہ گناہ گار بندہ سوچ رہا تھا کہ یار شاید یہ جو بادل کا ٹکڑا چل رہا ہے نا ہمارے سر کے اوپر جو چھاؤں کی ہوئی ہے، یہ شاید اس کی وجہ سے ہے، میں گناہ گار ہوں. تو اس نے دل ہی دل میں گلٹی فیل کی اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی طلب کی. تو جب ان دونوں کا راستہ جدا ہوا تو وہ جو بادل کا ٹکڑا تھا وہ اس کے ساتھ چلا گیا، جو جس نے مطلب جو گناہ گار تھا، جو برا تھا، مشہور تھا، اس کے ساتھ وہ بادل کا ٹکڑا چلا گیا. اور جو نیکوکار تھا اس نے دل دل میں شاید یہ سوچا ہوگا کہ بس میں تو نیک ہوں، یہ بادل کا ٹکڑا میری وجہ سے ہے، اس کی وجہ سے نہیں ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ نے وہ رحمت چھین لی. اگر آپ اچھا کام کرتے ہیں پھر اترانا نہیں چاہیے، لیکن اگر آپ غلط کام کر بیٹھتے ہیں تو اس کے بعد آپ غلط نہیں ہو جاتے. آپ غلط تب بنتے ہیں کہ جب آپ غلط کام کر کے پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں، پھر آپ اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگتے، پھر آپ گلٹی فیل نہیں کرتے. تو جب آپ سمجھ جاتے ہیں کہ ہاں میں نے غلط کام کیا ہے، میں شرمندگی محسوس کر رہے ہیں، تو فٹ سے ختم، گناہ دھل گیا اور پھر آپ کی نئی زندگی شروع ہو گئی. پھر سے آپ نے اپنے اعمال کے اندر تبدیلی لانی ہے، پھر اپنے اندر ایسا ایسا چینج لانی ہے، پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ سے محبت کرے گا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک بھی آپ سے محبت فرمائیں گے، اور اسی طرح سے پھر آپ کی زندگی بدل جائے گی. بس اسی پیغام کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.